کہ اب قبروں سے، یعنی جب سب انسان مر چکے اور جب اللہ تعالیٰ نے سب کو اب دوبارہ زندہ کیا، قبروں سے باہر نکلنے کے بعد اب کیا عالم ہوگا، ہر انسان کیا کہہ رہا ہوگا، ہر انسان کیا دیکھ رہا ہوگا. اور ظاہر ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نظر میں محبوب ہوں گے وہ بہت راحت میں ہوں گے، ان کے لیے بہت عیش والا عالم ہوگا، اور جو مجرمین ہوں گے ان کے لیے بہت سخت عالم ہوگا. تو جب وہ قبروں سے باہر نکلیں گے تو کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پہلے تو وہ یہ بات کر رہے ہوں گے کہ دنیا کی زندگی کتنی مختصر تھی، وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے ہوں گے کہ ہم تو شاید ایک لمحہ رہے وہاں پر، ایک ساتھ رہے وہاں پر. مزید ان کے منہ سے کیا نکلے گا، یا آپ سنیے آیات کا ترجمہ. اور یہ کس سورہ کی آیات کا ترجمہ ہے؟ سورہ یاسین کی آیات کا ترجمہ، قلب قرآن کی آیات کا ترجمہ. ممکنہ شب قدر ہم نے بھی گزاری ہے، نزول قرآن کی ایک شب ہم نے گزاری ہے ممکنہ طور پہ. تو اور وہ سورہ جو ہم ممکنہ طور پر بڑی صورتوں میں شاید سب سے زیادہ یہ سورہ پڑھتے ہیں مختلف مواقع پر، اس سورہ کی کچھ آیات کا ترجمہ سنیے کہ جب انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا تو وہ کیا کہہ رہا ہوگا. ایک آیت ہے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یعنی وہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھا دیا، یہ وہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا. پھر کیا ہوگا؟ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، صرف ایک زوردار آواز کا آنا ہوگا اور سب کے سب ہمارے روبرو حاضر ہو جائیں گے. ایک زوردار آواز، سورہ یاسین، ایک زوردار آواز، صیحۃ واحدہ، اور سب کے سب ہمارے سامنے. اور یہاں سب کے سب سے کیا مراد ہے؟ 100 لوگ، 200 لوگ، 1000 لوگ، 10,000 لوگ، لاکھ لوگ، کروڑ لوگ. صرف آج کی دنیا میں ابھی اس وقت 7 ارب لوگ ہیں، اور وہ حضرت آدم سے لے کے اس دن جو آخری انسان اس دنیا سے جائے گا تب تک سارے لوگ ہوں گے. ایک ناقابل یقین عالم ہوگا. تو فرمایا بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے حضور حاضر کر دیے جائیں گے. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس روز، قرآن آیت کا مفہوم، اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے اور کوئی ذرا اکڑ نہیں دکھا سکے گا اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. ممکن ہے دنیا میں بہت اکڑ دکھاتا ہو لیکن اس روز کوئی اکڑ نہیں دکھا سکے گا. سب آوازیں، ایک آواز سورہ یاسین میں کہا سب آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی. یعنی یہ قبروں سے اٹھ کر میدان حشر کی طرف جانے کا معاملہ ہوگا. لوگ ابھی اپنی اپنی قبور کے باہر، اپنی اپنی قبروں کے باہر کھڑے ہی ہوں گے کہ اچانک ہر انسان کے پاس 2 فرشتے موجود ہوں گے. یعنی کہ وہی لوگ کہ جو مجرمین ہوں گے ان کے پاس 2 فرشتے کھڑے ہوں گے جن کے بارے میں، ان فرشتوں کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا اور اس عالم کے بارے میں قرآن مجید نے کیا کہا کچھ اور آیات کا مفہوم ہے. اور جب سور میں پھونک مار دی جائے گی تو یہی عذاب کے وعدے کا دن ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ ہر فرد اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا. یعنی 2 فرشتے ہوں گے ہر انسان کے ساتھ، 2 فرشتے. ایک کے پاس نامہ اعمال ہوگا، رپورٹ کارڈ، گواہی دینے والا ہوگا، اور دوسرا ہانکنے والا ہوگا، ہانک رہا ہوگا. ایک اور آیت کا مفہوم سنیے، ترجمہ اور مفہوم سنیے. اور اس کا ساتھی کہے گا یہ ہے وہ اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے. تو ابھی آپ صرف سوچئے کہ وہ کیا ہیبتناک منظر ہوگا جب حضرت آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک سب کے سب قبروں سے نکل آئیں گے اور جتنی تعداد میں وہ ہوں گے. یعنی کہ جس طرح میں نے عرض کیا ابھی اس وقت دنیا میں انسانوں کی تعداد 7 ارب ہے. تو آپ سوچیں 7 ارب انسان موجود ہیں، 7 ارب. لیکن وہ 7 ارب نہیں ہوں گے، کھربوں ہوں گے، چونکہ 7 ارب تو اس وقت زندہ ہے. اور جتنی تعداد میں انسان ہوں گے، جتنی تعداد میں انسان ہوں گے ان سے ملٹیپلائی بائی 2 کر لیں، ان سے دگنی تعداد میں فرشتے ہوں گے. اس لیے کہ ہر آدمی کے ساتھ 2 فرشتے ہیں. ایک کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے اور دوسرے کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس کو ہانک کر سیدھا میدان حشر میں لے جائے گا. اسی طرح اسی منظر کو ایک بار پھر
سورہ یاسین کی آیات کا ترجمہ سنیے. سورہ یاسین کی آیات کے ترجمے میں کہا کہ وہ نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے. کس طرح؟ اس کی تمثیل کیا دی؟ گویا وہ زمین پر پھیلے ہوئے ٹڈی دل ہیں، بلانے والے ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے. یعنی آپ نے ابھی دیکھا تھا ایک منظر، ٹڈی دل کا فلاں جگہ پر حملہ ہے، فلاں جگہ پر، تو آپ دیکھتے تھے کس طریقے سے، آپ نے خبروں میں یقیناً دیکھا ہو، پورا ایک لشکر آتا تھا ان گنت ٹڈی دل کا، اور وہ آ کے چھا جاتا تھا ایک جگہ پہ اور پھر وہاں سے آگے بڑھ جاتا تھا. اس ترجمے میں مفہوم میں فرمایا وہ نیچی آنکھیں کیے ہوئے قبروں سے نکلیں گے، اور کیا منظر ہوگا؟ گویا وہ زمین پر پھیلے ہوئے ٹڈی دل ہیں، بلانے والے کی طرف دوڑتے ہوئے. کافر کہیں گے یہ بڑا سخت دن ہے، یہاں تک کہ کھربوں انسان میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے حضور جمع ہو جائیں گے. اس وقت اللہ کے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور ان لوگوں کے حال کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمع ہونے کے بعد حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. سب جمع ہے، کھربوں لوگ جمع ہے، لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہو رہا. کیوں شروع نہیں ہو رہا؟ یہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کریں گے آگے. لیکن عالم کیا ہوگا؟ حبس کا عالم کیا ہوگا؟ گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ لوگ شدید ترین گرمی میں کھڑے ہوں گے، اور روایات میں آتا ہے کہ ہر ایک کے جسم سے پسینہ بہ رہا ہوگا. اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی ذرا سی گرمی کی شدت کی وجہ سے اگر لباس پسینے سے تر ہو جائے تو انسان کو کوفت محسوس ہونے لگتی ہے. گرمی کا عالم اور بڑھ جاتا ہے. روایات کا مفہوم ہے ہر ایک کا پسینہ اس کے جسم سے بہ رہا ہوگا، اور اتنی کثرت سے بہ رہا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک پہنچ جائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پسینہ ٹخنوں تک پہنچ جائے گا. روایت آگے بڑھتی ہے، کچھ روایات میں یہاں تک آیا کہ کسی آدمی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک پہنچ جائے گا تو کسی کا پسینہ اس کی پنڈلیوں تک پہنچ جائے گا. روایت آگے بڑھتی ہے، ایک اور جگہ فرمایا کسی کا پسینہ اس کی پنڈلیوں تک پہنچ جائے گا تو کوئی اپنے ہی پسینے میں کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا. اور آگے بات کی، کہا کسی کا پسینہ اس کی کوئی اپنے پسینے میں کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا تو کسی کا پسینہ اس کے کان کی لو تک پہنچا ہوا ہوگا. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنی من النار. کسی کا پسینہ اس کے کان کی لو تک پہنچا ہوا ہوگا. آئیے پھر قرآن مجید اس منظر کو کیسے بیان کرتا ہے. پھر کچھ آیات کا مفہوم سنیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے. اور اس دن کیا ہوگا؟ قرآن کے الفاظ میں سنیے. وہ دن جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھوٹ پیے کھڑے ہوں گے. ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی شفیق ہوگا کہ جس کی بات مانی جائے. یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہے. اس دن ہم تم کو جمع کریں گے اور کسی مجرم کو چھوڑا نہیں جائے گا، تم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے. پھر فرمایا کچھ جگہوں پر کہ پھر وہ ایک جگہ میں اور آپ وہ سن چکے ہیں 50,000 سنہ، قرآن کے الفاظ، ایک دن 50,000 سال کا ایک دن. اور یہاں کہا ایک جگہ 70 سال تک کھڑے رہیں گے. ایک جگہ 70 سال تک کھڑے رہیں گے. میں سوچتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے میں کہہ چکا، میں اپنے حوالے سے بات کروں کہ دنیا کی سب سے پرآسائش ترین جگہ پر، جو دنیا کی سب سے اچھی جگہ ہو، اس پر کسی انسان کو کہہ دیا جائے کہ آپ نے 70 سال کھڑے رہنا ہے. جہاں دنیا کی ہر سہولت ہو وہاں کہہ دیا جائے کہ 70 سال کھڑے رہنا ہے، تو کیا انسان کھڑے رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا. سوال ہی. اور یہاں اس عالم میں ایک جگہ میں 70 سال تک. پھر کہا اللہ تمہاری طرف نہ دیکھے گا اور نہ کسی کا کوئی فیصلہ ہوگا. پہلے جیسے کہتا نا کہ سب کھڑے ہوں گے لیکن فیصلہ نہیں، حساب کتاب شروع نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ آگے سنیے گا. خلقت روئے گی جب آنسو ختم ہو جائیں گے. خلقت روئے گی، یہاں تک کہ اتنا روئے گی کہ آنسو ختم ہو جائیں گے. جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ لمحہ آئے گا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کی جگہ خون بہنے لگے گا. لوگ اپنے پسینے میں شرابور ہو جائیں گے. پسینہ ان کی ڈھوڑیوں اور منہ تک آ پہنچے گا.
मुंह तक आ पहुंचेगा। फिर क्या होगा? फिर हिसाब किताब का आगाज कैसे होगा? लोग हजरत आदम के पास जाएंगे और उनसे दरखास्त करेंगे कि खुदावंद ताला की हुजूर दरखास्त करे कि हिसाब किताब का आगाज हो। फिर वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, यहाँ तक कि फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे और मेरे आका अर्श के सामने सजदे में गिर पड़ेंगे और उस वक्त तक सजदे में रहेंगे जब तक कि अल्लाह चाहेगा, और फिर आपकी दरखास्त मंजूर होगी और फिर लोगों का हिसाब किताब शुरू होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। गाजी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शाम कैसे कैसे मक्की हो गए ना मक्का कैसे कैसे हुए नाम पर बेनिशान कैसे कैसे ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। जरा जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहाँ में इबरत के हर सो नमूने, मगर तुझको अनसुना किया